جمہور اہل علم کی طرف سے اس قیاس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ چونکہ چہرہ حسن و جمال کا مرکز ہے اور اس کو کھلا رکھنا فتنے کا موجب ہو سکتا ہے، اس لیے عورت کے لیے چہرے کو چھپانا لازم ہونا چاہیے۔ یہ قیاس کہتے ہیں چہرے کے حجاب کے قائلین امام سرخسی نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ فتنے کا خدشہ کلیتاً تو کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہو سکتا، اور مثال کے طور پر عورت کے لباس کو دیکھنے سے بھی مرد کے دل میں فتنہ پیدا ہو جانا عین ممکن ہے۔ اس لیے خوف فتنہ جس طرح لباس کے معاملے میں معتبر نہیں، اسی طرح چہرے اور ہاتھوں کے متعلق بھی معتبر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بجائے روزمرہ زندگی میں خواتین کی ضروریات اور حاجات کو زیادہ اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ سرخسی نے اس پہلو سے حنفی فقہا کے نقطۂ نظر کے توسط کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ لکھتے ہیں وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضا، ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضا، وهكذا ذكر الطحاوي لأنها كما تبتلى بإبداع وجهها في المعاملة مع الرجال وبإبداع كفها في الأخذ والإعطاء تبتلى بإبداع قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت. وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضا لأنها في خبز وغسل الثياب تبتلى بإبداع ذراعيها أيضا. قيل وكذلك يباح النظر إلى ثناياها أيضا لأن ذلك يبدو منها في التحدث مع الرجال۔ خوف فتنہ تو عورت کے کپڑوں کو دیکھنے میں بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے کپڑوں کو دیکھنا مباح ہے اور اس میں خوف فتنہ کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح اس کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنے میں بھی خوف فتنہ کا اعتبار نہیں ہے۔ حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ عورت کے پاؤں کو دیکھنا بھی مباح ہے، اور طحاوی نے بھی یہی بات ذکر کی ہے۔ یہ جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے وقت کے بڑے بڑے علماء ہیں اور جن کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور طحاوی نے بھی یہی ذکر کی ہے، یہی بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے عورت کو مردوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے چہرہ کھولنے کی اور لین دین کرتے ہوئے ہاتھ کو ننگا کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اسی طرح جب وہ ننگے پاؤں یا جوتے پہن کر چل رہی ہو تو پاؤں کو ننگا کرنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کو ہر وقت موزے دستیاب ہو۔ جامع البرامہ کا کتاب ہے، جامع البرامہ میں امام ابو یوسف سے نقل کیا گیا ہے کہ عورت کے بازو کے اگلے حصے کو دیکھنا بھی مباح ہے، کیونکہ روٹیاں پکاتے ہوئے یا کپڑے دھوتے ہوئے عورت کو بازو کا اگلا حصہ کھولنے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عورت کے دانتوں کو دیکھنا بھی مباح ہے، کیونکہ جب وہ مردوں سے بات چیت کرے گی تو اس کے دانت بھی دکھائی دیں گے۔ جمہور اہل علم کے استدلال کے مذکورہ پہلوؤں کو حسب ذیل نکات کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک، جو باتیں اب تک ہوئی نا اس کو نمبر وار۔ نمبر ایک، الا ما ظہر منہا کے الفاظ ایسے مصداق پر دلالت کرتے ہیں جن کا کھلا اور ظاہر ہونا واضح ہے، چنانچہ اس کا مصداق وہی اعضاء یعنی چہرہ اور ہاتھ پاؤں ہیں جنہیں انسانی تمدن میں
مرد اور عورتیں عموماً کھلا رکھتے ہیں۔ نمبر 2، شریعت کا عرف بھی یہی بتاتا ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کو کھلا ہونا چاہیے، کیونکہ نماز اور حالت احرام میں خواتین ان اعضاء کو کھلا رکھتی ہیں۔ چنانچہ الا ما ظہر منہا کو بھی شریعت کے اسی معروف پر محمول کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اس آیت میں جسمانی اعضاء میں سے سر کو اور سینے کے گریبان کو ڈھانکنے کی ہدایت بیان کی گئی ہے، جبکہ سر اور سینے کے درمیان چہرے سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔ یہ اسلوب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جن اعضاء کو خواتین عادتاً کھلا رکھتی ہیں ان کو حالت زینت میں بھی چھپانے کی پابندی شریعت عائد نہیں کرنا چاہتی۔ نمبر 4، بعض مرسل روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اپنا چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنے کی اجازت دی۔ نمبر 5، متعدد مستند احادیث کے علاوہ قرآن مجید سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ جس خاتون سے نکاح کا ارادہ ہو اس کو نکاح سے پہلے دیکھ لینا پسندیدہ ہے، اور اسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے جب خواتین کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں کھلے ہوں اور نکاح کے خواہش مند مرد ان کو دیکھ سکیں۔ نمبر 6، شریعت کا مزاج آسانی اور سہولت پر مبنی ہے، جو یہ تقاضا کرتا ہے کہ روزمرہ زندگی کے امور کو انجام دیتے ہوئے جن جسمانی اعضاء کو کھلا رکھنا انسانوں کا عام معمول ہے اور ان کو کھلا رکھنے کی ضرورت بھی رہتی ہے، خواتین کو بھی انہیں کھلا رکھنے کی رخصت دی جائے۔ مذکورہ تمام استدلالات کا حاصل یہ ہے کہ جمہور اہل علم کے نزدیک شریعت نے اصولی طور پر خواتین کے لیے غیر محرم مردوں سے پردے کو لازم نہیں ٹھہرایا، اور گھر کے اندر یا گھر سے باہر خواتین ضروری حدود و آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے غیر محرم مردوں کے ساتھ روبرو گفتگو اور معاملہ کر سکتی ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے حسب موقع انہیں اپنا چہرہ اور ہاتھ پاؤں کھولنا پڑے جس پر اجنبی مردوں کی نگاہ پڑتی ہو تو سہولت اور یسر کے پہلو سے شریعت نے اس کو ممنوع نہیں ٹھہرایا۔ البتہ مردوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ شہوانی جذبے کے ساتھ خواتین کے ان کھلے اعضاء کو نہ دیکھیں اور ایسی کیفیت میں خواتین کی طرف دیکھنے سے اجتناب کریں۔ یہ تو الا ما ظہر منہا سے متعلق باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد سورہ احزاب میں آیت حجاب جو ہے نا، آیت حجاب جو آئی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت 53 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے متعلق اہل ایمان کو خاص ہدایات دی گئی۔ یاد ہے آپ کو، یا الزام لا تدخلوا بیوت النبی سے شروع ہوتا ہے، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وغیرہ۔ یہ ہے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت کو یعنی آیت حجاب کو، آیت 53 احادیث اور تفسیری لٹریچر میں آیت حجاب کا عنوان دیا جاتا ہے۔ اس آیت کو آیت حجاب کہتے ہیں۔ شان شان نزول کی روایات میں بیان ہوا ہے کہ یہ ہدایت اس موقع پر نازل ہوئی جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد کچھ لوگ جو ولیمے کے کھانے کے لیے مدعو تھے آپ کے حجرے میں بلا ضرورت دیر تک خوش گپیوں میں مصروف رہے اور یہ احساس نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل خانہ کو اس سے زحمت ہو رہی ہے۔ اس تناظر میں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے اور ٹھہرنے کے آداب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص پابندی یہ عائد کی گئی ہے کہ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی بات پوچھنی ہو تو لوگ ان کے گھروں میں داخل ہو کر روبرو نہ مانگیں بلکہ باہر کھڑے رہ کر پردے کی اوٹ سے بات کریں۔ فرمایا ہے کہ آپ کی ازواج کے ساتھ غیر مردوں کا میل جول اور اختلاط اللہ کے رسول کے لیے زینت کا موجب ہو سکتا ہے جس سے مسلمانوں کو گریز کرنا چاہیے۔ پھر اسی بنیاد پر آپ کے بعد آپ کی ازواج سے نکاح کرنے کو عام مسلمانوں کے لیے ممنوع ٹھہرایا گیا اور اسے اللہ کے ہاں
ایک نہایت سنگین بات قرار دیا گیا ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم کا جو مفہوم یہ لکھ رہے ہیں، شاید میں نہیں بتا سکا تھا کہ آپ کی ازواج کے ساتھ غیر مردوں کا میل جول اور اختلاط اللہ کے رسول کے لیے اذیت کا موجب ہو سکتا تھا، جس سے مسلمانوں کو گریز کرنا چاہیے۔ پھر اسی بنیاد پر آپ کے بعد آپ کے ازواج سے نکاح کرنے کو عام مسلمانوں کے لیے ممنوع ٹھہرایا گیا اور اسے اللہ کے ہاں ایک نہایت سنگین بات قرار دیا گیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات پر حجاب کی پابندی کے لیے بعض صحابہ، مثلا سیدنا عمر کی طرف سے پہلے سے ایک خواہش اور اصرار موجود تھا، جس کا محرک یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خاص حیثیت کے تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خاص حیثیت کے تناظر میں ان کے متعلق تقدس و احترام کو یقینی بنایا گیا۔ چنانچہ سیدنا عمر ازواج مطہرات کو اس کی تلقین کرنے کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گزارش کرتے رہتے تھے کہ ہر شخص کو آپ کی ازواج کے ساتھ میل ملاقات اور ان تک رسائی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس ہدایت کے نزول کے بعد ازواج مطہرات کو بھی اس کا پابند کر دیا گیا کہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلنا پڑے تو پورے جسم کو اس طرح چھپا کر نکلیں کہ کسی غیر محرم کی ان پر نظر نہ پڑ سکے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ یدخل علیک البر والفاجر فلو امرت امہات المومنین بالحجاب فانزل اللہ آیت الحجاب۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس نیک اور بد ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ امہات المومنین کو پردے میں رہنے کی ہدایت فرمائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت نازل کر دی۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، ترجمانی میں کر رہا ہوں، سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو حجاب کی پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ آپ کی بیویاں عام خواتین کی طرح نہیں ہیں اور یہ ازواج کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ایمان والو، پیغمبر کے گھروں میں مت داخل ہوا کرو، اور آگے کی پوری تفصیل۔ ایک عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ازواج کو حجاب کرنے کو کہا۔ سیدہ زینب نے کہا کہ اے ابن خطاب، وہی ہمارے گھر میں اترتی ہے اور ہم پر غیرت تم کھا رہے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے رہ کر مانگا کرو۔ عامر شعبی کی روایت ہے کہ سیدنا عمر کا گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس سے ہوا جو دیگر خواتین کے ساتھ مسجد میں تھیں۔ عمر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ حجاب میں رہا کریں، کیونکہ آپ کا درجہ عام خواتین سے بڑھ کر ہے، ایسے ہی جیسے آپ کے شوہر کا درجہ عام مردوں سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کر دی۔ حافظ ابن حجر شان نزول سے متعلق مختلف روایات کا حاصل یوں بیان کرتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ سیدنا عمر کے دل میں اس بات سے نفرت پیدا ہوئی کہ غیر محرم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیکھا کریں، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر گزارش کی کہ آپ اپنی بیویوں کے حجاب میں رکھا کریں۔ عمر اس پر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ آیت حجاب نازل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر مزید یہ چاہتے تھے کہ امہات المومنین خود کو بالکل لوگوں کے سامنے بھی نہ لایا کریں، یعنی گھر سے نکلا ہی نہ کریں، چاہے ان کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، یعنی گھروں سے باہر ہی نہ نکلا کریں۔ عمر نے اس میں بہت زیادہ سختی کرنا چاہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا اور دفع مشقت اور رفع حرج کے پہلو سے ازواج کو اجازت دی کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہیں۔ اس پس منظر میں عہد نبوی اور عہد صحابہ و تابعین میں حجاب کو امہات المومنین سے ایک خصوصی حکم سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو پس منظر ہے، اس میں عہد نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد، صحابہ کا عہد اور تابعین کا عہد، اس میں حجاب کو امہات المومنین سے متعلق ایک خصوصی حکم سمجھا جاتا تھا، اور صحابہ و تابعین حجاب یعنی غیر مردوں کی نگاہوں سے اوجھل رہنے کی پابندی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی ایک خصوصی اور امتیازی علامت کے طور پر کرتے تھے۔ یہ روایات مختلف نوعیت کی ہیں
اور انہیں نوعیت کے اعتبار سے 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اور تابعین جو ہے کیا سمجھتے تھے۔ پہلی قسم کی روایات وہ ہیں جن میں حجاب کو کسی خاتون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی ایک لازمی شرط کے طور پر بیان کیا گیا۔ 3 طرح کی روایتیں ہیں۔ پہلی قسم کی روایت کون سی ہے؟ وہ روایات ہیں جن میں حجاب کو کسی خاتون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی ایک لازمی شرط کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ درج ذیل ہے یہ۔ بنو قریظہ کے واقعے کے بعد ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کی پیشکش کی۔ روایات اس باب میں مختلف ہیں کہ انہوں نے آپ کی پیشکش کا کیا جواب دیا، تاہم روایات اس پر متفق ہیں کہ ان کو نکاح کی پیشکش حجاب کے لازم کیے جانے کے ساتھ مشروط۔ روایات اس پر متفق ہیں کہ ان کو نکاح کی پیشکش حجاب کے لازم کیے جانے کے ساتھ مشروط تھی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آپ نے انہیں آزاد کر کے نکاح کرنے کی پیشکش کی، اور یہ کہ اس صورت میں ان پر حجاب کا حکم لاگو کیا جائے گا۔ لیکن ریحانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بس مجھے اپنی ملکیت میں رہنے دیں، یعنی نکاح نہ کریں، اس سے آپ کو بھی آسانی رہے گی اور مجھے بھی، یعنی میں حجاب کی پابندی سے آزاد رہوں گی۔ اس کے برخلاف محمد بن کعب کی روایت میں یہ بیان ہوا ہے، وہ آپ کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے آپ کی زوجیت میں آ گئیں۔ تو ریحانہ روایت ہے کہ آپ نے ان کو اختیار دیا، انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا، پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان پر حجاب لازم کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق خود سیدہ ریحانہ اپنے متعلق یہ بیان کرتی تھیں کہ وَكَانَ يَقْسِمُ لِي كَمَا كَانَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ وَضَرَبَ عَلَيَّ الْحِجَابَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کی طرف میرے لیے بھی باری کا دن مقرر کیا اور مجھ پر حجاب لازم کیا گیا۔ ضرب علیہ الحجاب یا ضرب علیہ الحجاب۔ اسی طرح جب غزوہ خیبر سے واپسی پر راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کو اپنے لیے چن لیا تو مسلمانوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگیں کہ آپ انہیں کس حیثیت سے اپنے پاس رکھیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلمانوں نے کہا کہ یہ امہات المومنین میں سے ہے، ایک ہیں یا آپ کی باندی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان پر حجاب عائد کیا تو امہات المومنین میں سے ہوں گی، ورنہ آپ کی باندی۔ جب آپ کچھ کرنے لگے تو آپ نے صفیہ کے بیٹھنے کے لیے اپنی سواری کے پیچھے جگہ بنائی اور حجاب لٹکا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ایک اور واقعہ بنو کندہ کی خاتون اسما بنت نعمان کے حوالے سے روایات میں بیان ہوا ہے۔ ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پر اسما بنت نعمان کو، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، ان کے گھر لینے کے لیے گئے تو اسما نے انہیں اپنے پاس طلب کیا، لیکن ابو اسید نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کوئی دوسرا مرد نہیں دیکھ سکتا۔ ابو اسید کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا تھا۔ یہ ایک نوعیت کی روایتیں ہیں، ہے نا، جن سے کیا پتا چلتا ہے؟ جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی ایک لازمی شرط کے طور پر یہ حجاب ہے۔ دوسری نوعیت کی روایات وہ ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ و تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں موجود مختلف خواتین کے ساتھ آپ کے رشتے کی نوعیت متعین کرنے کے لیے حجاب کی پابندی سے استدلال کیا ہے۔ یہ روایات درج ذیل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض ازواج کے متعلق صحابہ میں اس حوالے سے سوال پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس حیثیت میں اپنے پاس رکھا تھا۔ یہ سوال کب پیدا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض ازواج کے متعلق صحابہ میں اس حوالے سے سوال پیدا ہوا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس حیثیت میں اپنے پاس رکھا تھا۔ تو ان کی ازدواجی حیثیت کی تعین کے لیے بھی اکابر صحابہ نے ان کے لیے باری کا دن مقرر کیے جانے کے علاوہ حجاب لازم کیے جانے کا حوالہ دیا۔ سیدنا عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے سیدہ صفیہ کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب علیہ الحجاب فکان یقسم لها کما یقسم الانسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ پر حجاب لازم کیا اور ان کے لیے اسی طرح باری مقرر کی تھی جیسے باقی بیویوں کے لیے تھی۔ اسی طرح سیدہ جویریہ کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے سیدنا عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ پر حجاب لازم کیا اور ان کے لیے دن گزارنے کی باری بھی مقرر کی تھی جیسے باقی ازواج کے لیے تھی۔ تابعین کے آثار میں بھی حجاب کا ذکر اسی پہلو سے ملتا ہے نا، یہ تو صحابہ کرام کے اقوال سے۔ تابعین کے آثار میں بھی حجاب کا ذکر اسی پہلو سے ملتا ہے۔ چنانچہ عہد تابعین میں ارباب سیرت میں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے متعلق اختلاف ہوا کہ وہ کس حیثیت سے رسول اللہ کے پاس رہیں۔ اس تناظر میں امام زہری نے کہا کانت جویریۃ من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان قد ضرب علیہ الحجاب وکان یقسم لها کما یقسم الانسان۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اس لیے کہ آپ نے ان پر حجاب لازم کیا تھا اور دوسری ازواج کی طرح ان کے لیے بھی باری کا دن مقرر کیا تھا۔ یہ تابعین کہہ رہے ہیں، امام زہری کا یہ قول ہے۔ عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ امام زہری نے کہا ضرب علی صفیۃ و جویریۃ الحجاب وقسم لهما النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قسم الانسان۔ سیدہ صفیہ اور سیدہ جویریہ پر حجاب لازم کیا گیا اور ان دونوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج کی طرح باری مقرر کی۔ مقریزی نے سیدہ جویریہ کی ازدواجی حیثیت سے متعلق روایات کی تنقیح کا نتیجہ یوں بیان کیا ہے کہ وأثبت الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عنها كتابتها وعتقها وتزوجها وضرب عليها الحجاب وقسم لها كما يقسم الإنسان۔ اسی طرح ابو سعید بن وہب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ ریحانہ کی حیثیت واضح کرتے ہوئے کہا وکانت من نسائه یقسم لها كما يقسم لنسائه وضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجاب۔ وہ آپ کے ازواج میں سے تھیں، آپ دوسری ازواج کی طرح انہیں بھی باری کا دن دیا کرتے تھے اور آپ نے ان پر حجاب بھی لازم کیا تھا۔ یہ دوسری نوعیت کی روایات تھی۔ تیسری نوعیت کی روایات وہ ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ نے بعض ایسی خواتین کے شرعی احکام طے کرنے کے لیے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد رخصتی سے قبل علیحدگی اختیار کر لی تھی، اس نقطے کو بنیاد بنایا کہ ان پر حجاب کی پابندی لازم نہیں کی گئی۔ کیا ہے روایت تیسری نوعیت کی کہ صحابہ نے بعض ایسی خواتین کے شرعی احکام طے کرنے کے لیے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد رخصتی سے قبل علیحدگی اختیار کر لی تھی، اس نقطے کو بنیاد بنایا تو ان پر حجاب کی پابندی لازم نہیں کی گئی تھی۔ اگر وہ ازواج کی طرف سے رہتی تو حجاب کی پابندی لازم نہیں ہوتی، ازواج کی طرح رہتی تو حجاب کی پابندی لازم ہوتی، اور پھر آخر کے بعد سے ان کے احکام بھی اسی طرح سے ہوتے۔ امام ماوردی رحمہ اللہ نے ان کے استقصاء کے مطابق یہ حسب ذیل 8 خواتین تھیں: اسماء بنت نعمان، لیلہ بنت الحتیم، عمرہ بنت یزید، عالیہ بنت زبیان، فاطمہ بنت زحاق، قتیلہ بنت قیس، ملیکہ بنت کعب ابو عفان کی ایک خاتون۔ ماوردی کے بیان کے مطابق ان میں سے 3 یعنی عمرہ بنت زید، عالیہ بنت زبیان اور فاطمہ بنت زحاق کی رخصتی ہوئی اور بعد میں آپ نے ان کو طلاق دے دی، جبکہ باقی 5 سے آپ نے مختلف اسباب سے رخصتی سے قبل ہی علیحدگی اختیار فرما لی۔ آج صحابہ میں جب ان میں سے بعض خواتین نے نکاح کرنا چاہا تو بعض صحابہ نے اس بنیاد پر اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقوہ ہونے کی وجہ سے
آپ کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتی۔ تاہم یہ معلوم ہونے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حجاب کی پابندی لازم نہیں کی تھی، جو کہ امہات المومنین کے لیے خصوصی حکم تھا، ان کے نکاح کے فیصلے کو جائز تسلیم کیا گیا۔ یہ صحابہ ایسا کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اسما بنت نعمان رضی اللہ عنہا سے ہوا، لیکن رخصتی سے قبل علیحدگی ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد اسما نے مہاجر بن امیہ سے نکاح کر لیا، تو سیدنا عمر نے اس پر انہیں سزا دینا چاہی۔ نبی سے اسما بنت نعمان کا نکاح ہوا تھا، لیکن رخصتی سے قبل علیحدگی ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسما نے نکاح کرنا چاہا، تو سیدنا عمر نے اس پر سزا دینا چاہی، کیونکہ امہات المومنین کے لیے کسی اور سے نکاح کرنا ممنوع تھا۔ اس پر اسما بنت نعمان نے یہ دلیل پیش کی کہ واللہ ما ضرب علی الحجاب ولا سمیت بام المومنین، بخدا نہ تو مجھ پر حجاب کا حکم نافذ کیا گیا اور نہ مجھے ام المومنین قرار دیا گیا۔ اسما نے کہا کہ اتق اللہ یا عمر، ان کنت من امہات المومنین فضرب علی الحجاب وآتنی ما آتیتہن، اے عمر اللہ سے ڈرو، اگر میں امہات المومنین میں سے ہوں تو مجھ پر بھی حجاب لازم کرو، اور بیت المال سے جو وظیفہ ان کو دیتے ہو مجھے بھی دو۔ مراد یہ تھی کہ چونکہ رخصتی سے قبل ہی علیحدگی ہو گئی تھی، کیا ہے جائے بلا لیا، امی کو بلائی۔ مراد یہ تھی کہ چونکہ رخصتی سے قبل ہی علیحدگی ہو گئی تھی، اس لیے مجھ پر امہات المومنین کے مخصوص شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے، چنانچہ سیدنا عمر نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ اسی طرح قتیلہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل آخری دنوں میں ہوا، لیکن رخصتی سے قبل آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ان دونوں کو ان کے گھر سمیت جلا دوں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ما ہی من امہات المومنین ولا دخل بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا ضرب علیہ الحجاب، وہ امہات المومنین میں سے نہیں ہے، نہ اس کی رخصتی ہوئی اور نہ اس پر حجاب عائد کیا گیا۔ شابی کی روایت میں ہے کہ سیدنا عمر نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ انہا لیست من نسائہ انہا لم یخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یحجبها وقد براها منه بالرد التي ارتدت مع قومها فاطمأن ابو بکر وسکن۔ اے خلیفہ رسول، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں شمار نہیں ہوتی، آپ نے نہ تو ان کو علیحدگی کا اختیار دیا اور نہ ان پر حجاب کو لازم کیا، پھر اپنی قوم کے ساتھ مرتد ہو جانے کی وجہ سے بھی اللہ نے اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ختم کر دیا۔ قد برہا منہ بالردہ، اس لیے اس پر امہات المومنین کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ اس پر ابو بکر مطمئن ہو گئے اور ان کا غصہ فروغ ہو گیا۔ سنن ابو داؤد کے شارح شہاب الدین ابن ارسلان المقدسی ان واقعات کی روشنی میں فقہی حکم کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ جان لو کہ جن خواتین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری نہیں کی اور نہ ان پر حجاب لازم کیا، ان کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نہیں ہے جس پر کسی دوسرے مرد سے نکاح حرام ہو۔ چنانچہ روایت ہے کہ اس خاتون کے ساتھ مہاجر ابن ابی امیہ نے نکاح کیا اور سیدنا عمر نے اس کو سزا دینا چاہی، تو خاتون نے کہا کہ نہ مجھ پر حجاب لازم کیا گیا نہ مجھے ام المؤمنین قرار دیا گیا۔ اس پر سیدنا عمر اس کو سزا دینے سے رک گئے۔ مذکورہ تمام شواہد بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ و تابعین میں، تینوں دور، عہد نبوی، عہد صحابہ و تابعین میں حجاب کی امتیازی اور خصوصی حیثیت اہل علم پر بالکل واضح تھی، اور امہات المومنین کے علاوہ مسلمان خواتین کے ساتھ اس پابندی کے غیر متعلق ہونے سے کوئی ابہام نہیں پایا جاتا تھا۔
حدیث و سیرت کے ذخیرے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایسے واقعات بیان کرتے ہوئے جن میں ازواج مطہرات کے کسی غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرنے یا کسی مخلوط ماحول میں موجود ہونے کا ذکر ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عموماً یہ واضح کرنے کا اہتمام کرتے تھے کہ یہ واقعہ ان پر حجاب کی پابندی عائد کیے جانے سے پہلے کا ہے، تاہم عام خواتین کے لیے اس بات کی وضاحت کی مثالیں نہیں ملتی۔ ازواج مطہرات کے تعلق سے ملتا ہے، کسی غیر محرم سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی مخلوط ماحول میں کسی بات کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں صحابہ کرام واضح کرتے ہیں کہ یہ واقعہ حجاب کی آیت آنے سے پہلے کا ہے۔ عام خواتین کے بارے میں اس طرح کی وضاحت کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ جیسے کچھ مثالیں یہ ہیں، ہجرت مدینہ کے بعد بہت سے مہاجرین مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے شدید بخار میں مبتلا ہو گئے تھے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور بلال ایک ہی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں کہ فاصابتهم الحمى فدخلت عليهم اعودهم وذلك قبل ان يضرب علينا الحجاب، وہ سب بخار میں مبتلا ہو گئے تو میں ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گئی، یہ ہم پر حجاب لازم کیے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ جنگ بدر کے قیدیوں کے مدینہ لائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ قیدیوں کو مدینہ لایا گیا تو سیدہ سودا بنت زمع اس وقت آل افرا کے ہاں تھی، جو عوف اور معاوض پر نوحہ کر رہے تھے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ حجاب کے لازم کیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے، اصراحت کرتے جا رہے ہیں کہ حجاب سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ غزوہ احد کے واقعات بیان کرتے ہوئے واقعی نے نقل کیا ہے کہ سیدہ عائشہ کچھ خواتین کے ساتھ اطلاعات حاصل کرنے کے لیے نکلی غزوہ احد کے موقع پر، اس وقت تک حجاب لازم نہیں کیا گیا تھا۔ غزوہ خندق کے حالات بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ انہا کانت فی حصن بنی حارثہ یوم الخندق فکانت ام سعد بن معاذ معاذ فی الحصن وذلك قبل ان یضرب علیہن الحجاب، وہ اس موقع پر بنو حارثہ کے قلعہ میں تھی اور سعد بن معاذ کی والدہ بھی ان کے ساتھ قلعے میں تھی، اور یہ ان پر حجاب کے لازم کیے جانے سے پہلے کی بات۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران میں ابو لبابہ بن عبد المنذر نے بے احتیاطی سے بنو قریظہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع ان کو دے دی تھی۔ اس پر انہوں نے خود کو مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرتے میں یہیں بندھا رہوں گا۔ پھر جب ان کی توبہ قبول کی جانے کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو سیدہ ام سلمہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ جا کر خود ابو لبابہ کو خوشخبری دیں۔ بیان کرتی ہیں فقمت على باب حجرتی فقلت وذلك قبل ان يضرب علينا الحجاب یا ابا لبابہ ابشر فقد تاب اللہ علیہ، میں اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی اور میں نے پکارا کہ اے ابو لبابہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور یہ ہم پر حجاب لازم کیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یعنی جتنا ازواج سے متعلق آ رہا ہے سب میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ بات حجاب کے حکم سے پہلے کی۔ واقع اس سے متعلق روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صفوان بن معطل سلمی کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ فاتانی فعرفنی حين رآني وقد كان يراني قبل ان يضرب الحجاب علي فاستيقظت باسترجاعه حتى حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، وہ آئے اور مجھے دیکھ کر پہچان لیا، وہ مجھ پر حجاب لازم کیے جانے سے پہلے مجھے دیکھ لیا کرتا تھا، جب اس نے مجھے پہچان لیا تو اس کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر میں جاگ گئی اور میں نے اپنے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا۔ عروہ بن زبیر عیینہ بن حصن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا واقعہ یوں نقل کرتے ہیں کہ عیینہ بن حصن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت وہاں سیدہ عائشہ بھی موجود تھی، وہیں دو عائشہ،
اور یہ حجاب کے لازم کیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن حسن روایت کرتے ہیں کہ ضحاک بن سفیان کلابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت اسلام کے لیے آئے۔ ضحاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے نکاح میں دو بیویاں ہیں جو اس گوری، اشارہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سے زیادہ خوبصورت ہیں، میں ان میں سے ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ سیدہ عائشہ بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بات چیت سن رہی تھی۔ سیدہ نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے یا تم؟ یعنی ضحاک جو آئے تھے وہ خود بدصورت تھے اور حضرت عائشہ نے اسی پر طنز کیا تھا۔ سیدہ کے سوال سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ تو یہ بھی ہے۔ ابن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ اصیل غفاری غفاری مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر حجاب لازم نہیں کیا گیا تھا۔ عائشہ نے ان سے پوچھا کہ آپ مکہ کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے؟ قیس بن طغفا غفاری اپنے والد سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم سیدہ عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے اور یہ حجاب کے لازم ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ہمیں کچھ کھلاؤ۔ مذکورہ تمام مثالوں میں راوی کی طرف سے اس وضاحت کا اہتمام کہ یہ واقعہ حجاب کے حکم سے پہلے کا ہے، اسی پہلو سے تھا کہ سننے والے چونکہ امہات المومنین کے لیے حجاب کی پابندی سے واقف تھے، اس لیے اجنبی مردوں کے ساتھ ان کے محو کلام ہونے یا گھر سے باہر کسی دوسرے مقام پر موجود ہونے ممکنہ طور پر اس پر جو غلط فہمی یا ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کا جواب دے دیا جائے۔ ہمارے استقراء کی حد تک اس اہتمام کی کوئی مثال ذخیرہ حدیث میں کسی عام خاتون کے حوالے سے نہیں ملتی، اور اس فرق سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ حجاب کا امہات المومنین کے لیے ایک امتیازی اور خصوصی حکم ہونا عہد صحابہ میں ایک معروف معلوم بات تھی۔ امہات المومنین کی خصوصی حیثیت سے متعلق اہل علم کی تصریحات۔ سورہ احزاب کی آیت اور اس موضوع سے متعلق احادیث کی روشنی میں جمہور مفسرین و محدثین اور فقہا کا اس پر ایک عمومی اتفاق ہے کہ اس ہدایت کے نازل ہونے کے بعد اجنبی مردوں کے لیے ازواج مطہرات کے روبرو ہو کر ان سے بات کرنا ممنوع ٹھہرایا گیا تھا۔ بدیہی طور پر اس میں یہ بھی مضمر تھا کہ غیر محرموں کے لیے ازواج کے چہروں کو دیکھنا ممنوع ہے۔ ظاہر ہے جب ازواج سے روبرو بات کرنے کو ممنوع ٹھہرایا گیا تو ان کے چہروں کو دیکھنے کی ممانعت خود بخود اس ہدایت میں شامل تھی۔ البتہ چہرے کو غیر محرموں سے چھپا کر رکھنے کی پابندی ضمناً تھی، جبکہ اصل ہدایت اس سے آگے بڑھ کر یہ تھی کہ اجنبی مرد بات کرتے ہوئے ازواج کے سامنے بھی نہ ہوں بلکہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کریں۔ چنانچہ جمہور فقہا، محدثین و مفسرین حکم کے ان دونوں پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ غیر محرموں کے روبرو ہونے اور ان سے اپنے چہروں کو چھپا کر رکھنے کا حکم امہات المومنین کے لیے خصوصی پابندی تھی جو عام مسلمان خواتین پر لازم نہیں کی گئی تھی۔ اس ضمن کی چند منتخب تصریحات یہاں نقل کرتے ہیں۔ جلیل القدر تابعی امام ابراہیم نخعی اللہ ما ظاہر منہا کی تفسیر فرماتے ہیں۔
عام لوگوں کے لیے اس کو مباح رکھا گیا کہ وہ غیر محرم خواتین کے چہروں اور ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب آیت حجاب نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے باب میں اس کو لوگوں پر حرام ٹھہرا دیا گیا۔ یوں ازواج مطہرات کو باقی تمام لوگوں پر فضیلت عطا کر دی گئی۔ جلیل القدر تابعی مجاہد سے مروی ہے، مجاہد نے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا کی تفسیر میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر حجاب لازم ہے۔ تیسری صدی کے ممتاز ادیب اور عالم ابو عثمان جاہز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے خاص معاملے کو ذات یوں کرتے ہیں: مرد زمانے جاہلیت اور اسلام دونوں میں خواتین کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، یہاں تک کہ خاص طور پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر حجاب کو لازم کر دیا گیا۔ مالکی فقی قاضی بکر بن علا کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے متعلق یہ آیت نازل فرما دی تو اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، تو لوگوں کے لیے ان کے ساتھ کلام کرنا جائز نہ رہا الا یہ کہ وہ پردے کے پیچھے رہ کر بات کریں۔ یہ پابندی باقی تمام خواتین کو چھوڑ کر خاص طور پر صرف ازواج مطہرات پر لازم کی گئی، اور لوگوں کے لیے جائز نہ رہا کہ انہیں دیکھیں چاہے انہوں نے چہرے پر نقاب کی ہو یا ان کے چہرے کھلے ہوں۔ امام بغوی لکھتے ہیں آیت حجاب کے بعد کسی کے لیے جائز نہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی کو بھی دیکھے چاہے انہوں نے چہرے پر نقاب ڈالی ہو یا نہ ڈالی ہو۔ اندلس کے مالکی عالم قاضی ابن فرس لکھتے ہیں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے متعلق یہ آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو یہ پابندی باقی تمام خواتین کو چھوڑ کر خاص طور پر صرف ازواج مطہرات پر لازم کی گئی، اور لوگوں کے لیے جائز نہ رہا کہ وہ انہیں دیکھیں چاہے ان کے چہرے پر نقاب ہو۔ چنانچہ ازواج مطہرات جب بیت اللہ کا طواف کرتی تھی تو لوگوں سے چھپ کر کرتی تھی اور لوگوں کے ساتھ طواف میں شریک نہیں ہوتی تھی۔ سیدنا عمر نے اسی لیے حجاب کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ سیدہ زینب بنت جحش کے جنازے میں صرف ان کے محرم مرد نکلیں۔ مفسر ابن جزری اس نقطہ نظر کے استدلال کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجاب کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جب امہات المومنین کے متعلق یہ ہدایت نازل ہو گئی کہ تمہیں جب ان سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگا کرو، تو اس کے بعد لوگوں کے لیے ان کے ساتھ حجاب کے بغیر کلام کرنا جائز نہ رہا۔ اسی طرح ان کو نقاب کی حالت میں یا بغیر نقاب کے دیکھنا بھی جائز نہ رہا، اور باقی تمام خواتین کو چھوڑ کر خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے پابندی لازم کر دی گئی۔ شاہ عبد القادر دہلوی فرماتے ہیں اس آیت میں حکم ہوا پردے کا کہ مرد حضرت کے ازواج کے سامنے نہ جاویں۔ سب مسلمانوں کی عورتوں پر یہ حکم واجب نہیں۔ اگر عورت سامنے ہو کسی مرد کے سب بدن کپڑوں میں ڈھکا ہو تو گناہ نہیں، اور نہ سامنے ہو تو بہتر ہے۔ نواب صدیق حسن خان اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان سے حجاب کے پیچھے سے مطلوبہ چیزیں طلب کیا کرو، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہونا چاہیے۔ چنانچہ آیت حجاب کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کسی کو دیکھ سکے چاہے وہ نقاب میں ہو یا نقاب کے بغیر ہو۔ آگے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کو کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچانا روا نہیں، جس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوا جائے اور آپ کی منشا کے خلاف وہاں ٹھہرا جائے اور حجاب کے بغیر آپ کے ازواج سے بات کی جائے۔ دوسرے مقام پر لکھتے ہیں اتقین اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، جن میں سے ایک معاملہ حجاب کا بھی ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ حکم خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق نازل ہوا ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ آپ کی ازواج سے حجاب واجب تھا، جبکہ امت کی باقی خواتین کا یہ حکم نہیں، کیونکہ ان کے حق میں حجاب صرف پسندیدہ ہے، کیونکہ ان کے حق میں حجاب
صرف پسندیدہ ہے، نہ واجب ہے نہ فرض۔ محدثین کی تصریحات، محدثین کے ہاں حجاب کے حکم کی خصوصی نوعیت متعدد احادیث کی تشریح و توضیح کے ذیل میں زیر بحث آتی ہے، جن میں ازواج مطہرات پر حجاب لازم کیے جانے کا ذکر ہوا ہے، یا اس کے برعکس عام خواتین کے متعلق یہ بیان ہوا کہ وہ حالت حجاب میں نہیں تھی۔ چند تصریحات ہیں۔ امام بیہقی نے ایک حدیث کی تشریح امام شافعی سے یوں نقل کی ہے: اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور امہات المومنین کی تعظیم کا حکم دیا ہے، اور ان میں اور عام خواتین میں فرق کرتے ہوئے خاص طور پر امہات المومنین کے لیے حجاب کا حکم دیا ہے۔ امام شافعی نے امہات المومنین کے خصوصی احکام سے متعلق آیات نقل کی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے ازواج پر اہل ایمان سے حجاب میں رہنے کو لازم کیا ہے، حالانکہ ان کا درجہ امہات المومنین کا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور عورت پر اللہ نے لازم نہیں کیا تو غیر محرم مردوں سے حجاب میں رہے۔ امام ابو جعفر طحاوی ایک حدیث کا محل واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ممکن ہے کہ اس سے حجاب کا وہ حکم مراد ہو جو امہات المومنین کے لیے تھا، کیونکہ ان کو محرم رشتہ داروں کے علاوہ تمام لوگوں سے حجاب میں رہنے کا پابند کیا گیا تھا، چنانچہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں ان کو دیکھ سکے، سوائے ان کے جو ان کے محرم رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے علاوہ عام خواتین کا معاملہ یہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کسی غیر محرم عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھ لے۔ اب ایک دوسرے امہات المومنین پر خاص طور پر وہی لکھتے ہیں: حجاب کی پابندی لازم کی گئی جس میں باقی تمام عورتیں ان کے مانند نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کے شارح علامہ ابن بطال لکھتے ہیں: اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ عام مسلمان خواتین پر حجاب ہر حالت میں فرض نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر تھا۔ اگر سب خواتین پر حجاب فرض ہوتا تو آپ بنو خثعم کی خاتون کو اپنا چہرہ چھپانے کی ہدایت فرماتے، اور صرف فضل بن عباس کے چہرے کو اس خاتون کے چہرے کی طرف سے نہ پھیرتے۔ حج کے موقع پر فضل بن عباس تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک بہت خوبصورت خاتون جو حالت یعنی وہ حج کے لیے آئی تھی، احرام بھی نہیں تھا، احرام حج ختم ہو چکا تھا۔ حضرت فضل حضور کے چچا کے بیٹے اس خاتون کو بار بار دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کے چہرے کو دوسری طرف کر دیا، گھما دیا، لیکن اس خاتون کو کوئی ہدایت نہیں کہ اپنا چہرہ چھپائے۔ یہ کہہ رہے ہیں اگر سب خواتین پہ حجاب فرض ہوتا تو آپ بنو خثعم کی خاتون کو اپنا چہرہ چھپانے کی ہدایت فرماتے، اور صرف فضل بن عباس کے چہرے کو اس خاتون کے چہرے کی طرف سے نہ پھیرتے۔ آپ نے خاتون کو چہرہ چھپانے کے بجائے فضل سے کہا کہ وہ اپنی نگاہ دوسری طرف کر لیں، اور ان کو بتایا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے نہ کہ خاتون کی ذمہ داری۔ چنانچہ آپ نے فضل کا چہرہ اسی وقت پھیرا جب فتنے کا خوف محسوس کیا، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں کیا۔ یہ حدیث اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ مومن عورتوں کے لیے غیر محرموں سے اپنے چہرے کو چھپانا فرض نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ عورت نماز میں اپنے چہرے کو ننگا رکھے گی، اور غیر محرم بھی اس کو اس حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم سے مراد یہ ہے کہ چہرے کے علاوہ باقی جسم سے نگاہوں کو نیچا رکھنا فرض ہے، اور یہ کہ تمام حرام چیزوں اور ہر ایسی چیز سے نگاہ کو نیچا رکھنا واجب ہے جس میں فتنے کا خوف ہو۔ یہ تو بہت ہے جو محدثین کی تصریحات چل رہی ہیں، رہنے دیجیے۔ خالی محدثین کی تصریحات مزید آدھا گھنٹہ لیں گی، اس کے بعد سے آیت جلباب وغیرہ آئے گی۔ تو
غلام مرتضی صاحب، عائشہ، راسخ راسخ ہیں، سلمہ صاحبہ، سائرہ، شبیر بھائی، شگوفہ، شاہدہ، وسیم، تبسم، صوبی، عرفان۔ تو بشر چلے گئے کیا؟ آپ لوگ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا مطالعہ جاری رکھیے، معنی وغیرہ نکالتے رہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو مولانا صاحب السلام علیکم، یہ ایک سوال تھا کہ کیا اگر کہیں پر ایسی جگہ پر عورتیں ہوں جہاں پر بے پردگی کا اندیشہ ہو تو وہاں چہرہ ڈھک کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ آپ کا مطلب یہ درس تو 3 دن کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن ہمارا یہ دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کا خلاصہ مطلب کچھ لفظوں میں آ جاتا تو وہ ریکارڈنگ ہم دوسروں کو بھی شیئر ایسا کر سکتے تھے، ویسے تو ایسا ہے کہ دونوں نقطۂ نظر سامنے آ رہا ہے نا؟ اور یہ جو ہے خالی یہ بات ہے کہ یہ لازم نہیں ہے۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ لازم نہیں ہے اس کو ایک نقطۂ نظر ہے کہ لازم ہے، ایک لازم نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم چہرہ ڈھکتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کرتے۔ لازم سمجھنا اور لازم ہے کہ نہیں، اسی پر اختلاف ہو رہا ہے۔ چہرہ چھپانا ایک نقطۂ نظر کے مطابق واجب ہے، دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ واجب نہیں ہے۔ اب ہمیں آزادی ہے اپنے حالات کے اعتبار سے جیسے چاہیں ویسے کریں۔ احرام وغیرہ میں تو باقاعدہ اس کو کھولنا ضروری ہے، اسی لیے ازواج مطہرات کو حج کے موقع پر اس طرح سے وہ تھا کہ وہ ایسے وقت میں، اب تو خیر ممکن نہیں ہے، تو رات بھی دن کی طرح سے تمام روشنی ہوتی ہے، ازواج مطہرات رہی بھی نہیں، تو اس وقت رات کے وقت جو ہے وہ طواف وغیرہ کرتی تھی، حالت احرام میں چہرہ کھلے رہتی تھی، اور وہ اگر گزرتے ہوئے کوئی آ بھی جاتا تھا تو تھوڑا سا آگے کر کے نیچے تھوڑا سا وہ کر لیتی تھی، چہرے سے لگتا نہیں تھا۔ تو یہ چہرہ چھپانا، اگر کوئی چھپا رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، اچھی بات ہے چھپائے۔ یہ جو دوسرا نقطۂ نظر ہے وہ بس یہ ہے کہ یہ لازم اللہ نے نہیں کیا ہے، ہم اپنے حالات کے لحاظ سے کر سکتے ہیں جو کچھ کرنا ہو۔ آج جو حالات ایسے ہو گئے ہیں، جو لوگ اپنے گھر میں ہیں، دیہات میں، ان کا مسئلہ زیادہ نہیں، تو اب تمدنی ضروریات کی وجہ سے اب کیا ہے، بینک میں ہے، بینک میں یہ جو ہے چل رہا ہے، لیکن اب جس طریقے سے گڑبڑی ہوتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اس میں اگر بینک کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھیں گے، تو یہ اسلام اس میں وہ مانے نہیں ہے۔ دوسرے نقطۂ نظر کے لحاظ ہم سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر ہے، کہیں اور کا سفر ہے، اور آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں کہ بھائی چہرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ وہ ٹھیک سے دیکھ کر ان کو گزارا جائے، تو یہ سب مجبوری ہے وقت کی۔ اور اس تو دنیا کے مطلب کسی کو فتنے کا چھپانا، اندیشہ بھی تو نہیں ہو رہا نا اس وقت جو حالات ہیں کہ اس میں تو ہر طرح کا فتنہ بھی عروج پر ہی ہے، تو اگر آپ جیسے علماء جو ہے اس طرح کے جواز
کا مطلب راہیں کھول دیں گے، تو ہمیں تو میں لگتا ہے کہ بہت تیزی سے میں خاص میں طور سے نوجوان نسل میں بالکل ہی بے پردگی کے میں مائل جواز ہے۔ کی راہ نہیں کھول رہا ہوں بھائی، میں مطلب تو ہمیں یہ اس لگ رہا ہے نا کہ سلسلے یہ افضلیت تو باقی رکھنا چاہیے نا، کہ ہاں ڈھکنے والوں کو ہی جو ہے ہم افضل قرار دیں۔ بھائی علماء نے علماء نے یا صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور بعض کے محدثین نے کیا مطلب سمجھا ہے، اس کو ہم بتا رہے ہیں حوالے کے ساتھ۔ اور اس دور میں جا کر متاخرین نے جو ہے گویا خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان وغیرہ کے علماء نے فتنہ کے خوف سے اس کو وہ کیا ہے۔ اب فتنہ کا خوف، اس کا جواب یہ لوگ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فتنہ کا خوف ہے، ٹھیک ہے، فتنہ کا خوف کیا ہے؟ عورت یعنی عورت اگر چہرہ کھولے تو مردوں کے لیے فتنہ ہے نا، یہی نا مطلب ہے، مرد جو ہے گویا فتنے میں پڑ جائیں گے۔ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ایسے ہی مرد چہرہ کھولے تو عورت کے لیے فتنہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی عقلی دلیلیں بہت زیادہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا رعایت دی ہے، اس کو جو چیز فرض ہے فرض کے درجے میں، جو چیز مستحب ہے، افضل ہے، تو اس کو افضل کا درجہ، فرض کا درجہ دینا ٹھیک نہیں ہے اس دوسرے نقطۂ نظر کے مطابق۔ اور ہم نے جو کچھ پڑھا تو اس میں تو مطلب یہ کہ شروع سے لے کر اب تک یعنی وہ پلہ زیادہ جو ہے وزنی انہی لوگوں کا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں میں پردہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن بات تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی کس چیز کی کیا حیثیت ہے۔ اب ایک چھوٹے سے گاؤں میں کوئی رہتا ہے اور ایک جو ہے وہاں لندن کی اس میں سڑکوں پہ یا وہاں کے اس میں رہ رہا ہے، کہاں کے کیا حالات ہیں اس کے اعتبار سے جو ہے۔ اب عوامی جگہیں ہیں، جانا ہے وہاں پر، وہاں بہت سے آئے دن جو ہے حادثات ہوتے رہتے ہیں، تو اب ان لوگوں نے پابندی اگر لگائی وہاں کے لوگوں نے، تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہم دین میں وہ ہو رہا ہے۔ تو اس پر یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ دوسرا نقطہ نظر رکھنے والے، کہ بھائی دین میں اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، دین نے تو پابند کیا نہیں ہے۔ اور جہاں تک کہ میرا سوال ہے، تو میرے گھر میں تو پردہ بہت سخت ہے، لیکن جب میں بھی بہت سخت تھا، لیکن جب میں نے پڑھا جو کچھ ہے تو یہ میری ذمہ داری تھی کہ دونوں نقطۂ نظر جس طرح سے ہمارے پاس منتقل ہوا ہے، وہ پڑھنے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے سامنے صحیح نوعیت معاملے کی رہنی چاہیے۔ دین میں جس چیز کا جو درجہ ہے، ایک چیز فرض ہے، ایک چیز اس سے نیچے واجب ہے، پھر اس کے بعد گویا کہ مستحبات اور دوسری چیزوں کا ہے، تو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی کہ وہ دوسری رائے رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہوں کہ عورتیں اگر چہرہ چھپاتی ہیں تو وہ گناہ کرتی ہیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، وہ بالکل چھپا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کیا ہے، ان کا کہنا صرف یہ ہے۔ وہی ہمارا پورا خاندان، ہمارے گھر کے علماء، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، یہ دو طرح کے تھے۔ میرے اساتذہ میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، اے، کچھ لوگ بہت سخت ہیں پردے کے معاملے میں، بعض لوگ وہ ہیں، اے، اور پھر جس جماعت سے، جس تحریک سے وابستگی رہی ہے، اس میں بھی یہی۔ لیکن جب مطالعہ بڑھا تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ ان لوگوں کا استدلال کچھ ہم کو، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، مجھے زیادہ مضبوط نظر، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو نظر آئے، بہت سی تمدنی ضروریات ہوتی ہیں، مجبوری ہوتی ہے،
खाली इस्लाम जो है अशराफ के लिए नहीं ना है, गरीब औरतें भी हैं, मजदूरी करने वाली औरतें भी हैं, सर पर ढोने वाली औरतें भी हैं। इस्लाम तो सबके लिए है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे घरों में पर्दा हो, जब तक आदमी कर सकता हो करे। ये हमारी अपनी तहजीब है, लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। अगर मेरी बहू या मेरी बेटी मान लीजिए तो ये कहे कि भाई हमको ये राय ज्यादा पसंद है, तो हम मजबूर नहीं करेंगे इस पर, लेकिन चाहेंगे कि हिजाब में रहे। हमारी ख्वाहिश ये होगी। जी, जज़ाकुमुल्लाह। आपने बहुत ही मुफस्सल दर्स पेश किया है। इंशाअल्लाह दूसरों को भी इससे मुस्तफ़ीद करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए रिकॉर्डिंग के लिए भी ग्रुप पर ताकीद की गई थी, क्योंकि अक्सर ये चीज़ जो है थोड़ा इख्तिलाफी मसला है, बहस आती रहती है हम लोगों के अरे सामने भी। इसमें बहस नहीं करनी जी, चाहिए, है ना। बस जी, जी। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं, पहले सही खुद है, कॉन्फ्रेंस ये दोनों जमात होना इस्लामी चाहिए के अंदर सामने। बड़ी सख्ती थी, बड़ी सख्ती थी। और अब क्या है, देखिए जमात इस्लामी, पता नहीं आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है कि नहीं, मैं नहीं जानता। वो जमात इस्लामी में नहीं देखिए है, अब क्या है। हम लोग ग्रुप में हैं। जी, जी, अब क्या हैं है, मशाइख मरकजी सेक्रेटरी मेंबर भी हैं। एक तरफ रहमतुन्निसा साहबा हैं जो चेहरा जी, खुला जी, रहता है, जी। हुँ, और दूसरी तरफ अतिया सिद्दीकी साहबा हैं, चेहरा कवर्ड रहता है। मुझसे, मैं जब दिल्ली में था तो एक लड़की मुझसे पढ़ने आती थी, वो पीएचडी कर रही थी, और वो उसकी थी केरल वगैरह की कहीं की थी, बहुत बासलाहियत लड़की थी, और चेहरा कवर नहीं करती थी, और मुझसे बहस करती थी। अब मेरा मुताला वहीं से शुरू हो गया था। तो अब वो जो है अतिया सिद्दीकी साहबा जब जब उससे मिलती थी तो चेहरा कवर करने के लिए कहती थी। उस वक्त तक रहमतुन्निसा नहीं आई थी वहां पर, और उसकी वजह से उसने मिलना छोड़ दिया, जाना छोड़ दिया। वो जीआईओ की सरगर्म थी वो, केरला में, केरला की खवातीन, और केरला में सबसे ज्यादा काम है जमात का। तो मतलब ये कि दोनों को बर्दाश्त करें हम, ये ना समझ। पहले तुम्हें बुर्का पहनकर कोई चेहरा खोले हुआ तो इतना मुझे गुस्सा आता था कि बुर्का पहन के चेहरा खोले हुए हैं। लेकिन अब मालूम हुआ कि हमारा गुस्सा आना ये सही नहीं था। अब को किस वजह से खोले हुआ है वो जाने, लेकिन वो ये बात समझ में आई कि वो बिल्कुल उस तरह से वाजिब नहीं है। इस मामले में बहस वस नहीं करनी चाहिए। भाई जिसको जिस चीज पर इत्मीनान हो, जिसके हालात जैसे हो, उसके लिहाज से जो है उसको कदम उठाना चाहिए।